عزیزوں، آج ہدف یہ ہونا چاہیے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے امام بارگاہ کو وقف کیا جا رہا ہے اسی طرح اپنے وجود کو وقف کرے کہ مولا میں اپنے وجود کو آپ کی راہ میں وقف کر رہی ہوں، میں اپنے وجود کو خدا کی راہ میں وقف کر رہی ہوں۔ اب اگر اس وجود پر تکلیف آتی ہے تو آ جائے، اے مولا اگر مصیبتیں بھی آتی ہے تو آ جائے، لیکن عزیزوں وقف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ خالی زبانی کہہ دیا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا کہے وہ ہمیں کرنا ہے، جو کچھ امام نے بتا دیا وہ کرنا ہے، جس سے امام نے روک لیا، امام نے منع کر دیا، ہمیں وہ کام نہیں کرنا۔ یعنی عزیزوں ہاتھ اپنی مرضی سے نہ اٹھے، آنکھیں اپنی مرضی سے نہ دیکھے، کان اپنی مرضی سے نہ سنے، اخلاق وہ ہو، کردار وہ ہونا چاہیے کہ جو امام نے چاہا، جو اہل بیت نے چاہا۔ اور جب وجود مکمل ایسا ہو جائے گا نا تو یقیناً امام زمانہ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ عزیزو آج ایک ایسا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جس میں امام زمانہ نے ہم شیعہ خواتین کو ایک پیغام دیا ہے۔ عزیزو ملتا ہے کہ آیت اللہ سستانی کے والد باقر سستانی بیان کرتے ہیں، اور یہ کون؟ جو عاشق امام زمانہ تھے، بہت بے چین تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے میرے زمانے کے امام کی زیارت مل جائے۔ بہت اعمال کرتے تھے، 40 دن مختلف مسجدوں میں اعمال انجام دیتے تھے، کبھی مسجد سہلا میں اعمال، کبھی مسجد کوفہ میں اعمال، یعنی جگہ جگہ، مگر ان کو امام کی زیارت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آیت اللہ سستانی کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں نے عہد کیا کہ میں شہر کی 40 مختلف مسجدوں میں 40 شب جمعہ اعمال کروں گا۔ اور کیا اعمال کروں گا؟ کہا میں نے عہد کیا کہ میں 40 شب جمعہ شہر کی 40 مختلف مسجدوں میں زیارت جامعہ اور زیارت عاشورہ پڑھوں گا، اور گڑ گڑا کے دعا کروں گا کہ پروردگارا مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو۔ آیت اللہ سستانی کے والد کہتے ہیں میں نے یہ عہد کیا اور میں نے اعمال سٹارٹ کر دیا۔ کہا جب 39واں جمعہ آیا، میں ایک مسجد میں اعمال کر رہا تھا، دعا پڑھ رہا تھا، زیارت پڑھ رہا تھا کہ ایک بارگی میں نے دیکھا کہ کہیں سے روشنی آ رہی ہے۔ مسجد کی ونڈو کھلی ہوئی تھی اور اتنی تیز روشنی آ رہی تھی کہ میں بے اختیار میں نے اپنی اعمال کو سٹاپ کر دیا وہیں پہ۔ اور جب میں نے بڑھ کے دیکھا، مسجد کی کھڑکی سے دیکھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ مسجد کی لائن میں ایک مکان تھا اور اس مکان سے روشنی بلند ہو رہی تھی۔ کہا میں بے اختیار مسجد سے باہر نکلا، اپنے اعمال کو وہیں پہ بند کیا اور میں مسجد سے باہر نکلا، جیسے مجھے کسی نے الہام کیا ہو کہ اسی گھر میں امام زمانہ ہے۔ کہا میں مسجد سے باہر نکلا اور اس گھر پہ پہنچا جہاں سے اتنا نور بلند ہو رہا تھا۔ کہا میں اس گھر پہ پہنچا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہا جیسے ہی دروازہ کھولا، جب صاحب کھانا نے دروازے کو کھولا اور جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے جس پر سفید کپڑا ڈال دیا ہے، یعنی پورا چادر سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس کے سامنے ہی امام زمانہ کھڑے ہوئے تھے۔ کہا میں نے جیسے ہی امام کو دیکھا، کیونکہ عزیزو آیت اللہ سستانی کے والد عالم تھے، عرفانیت کی منزل پہ تھے، پہچان گئے کہ امام ہے۔ کہا میں نے امام زمانہ کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ کہا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، امام زمانہ نے مجھ سے کہا کہ باقر سستانی اتنے اعمال کیوں انجام دے رہے ہو؟ میری زیارت کے لیے کیوں اتنے اعمال کر رہے ہو؟
تم اس صاحب جنازہ جیسے بن جاؤ، میں خود تمہارے گھر آؤں گا۔ عزیزی، یہ مولا نے فقط آیت اللہ سستانی کے والد سے نہیں کہا، ہم سب سے کہہ رہے ہیں مولا کہ تم اس طرح بن جاؤ، میں ڈھونڈ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ کہا مولا یہ صاحب جنازہ کون ہے؟ آیت اللہ سستانی کے والد سوال کرتے کہ مولا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ عورت ہے جو 7 ایئرز سے 7 سال تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کا جو حکمران تھا رضا شاہ نے یہ کہا تھا کہ جو عورت اپنے گھر سے حجاب میں آئیں گی، اپنے گھر سے حجاب کے ساتھ باہر نکلے گی، اس کا حجاب نوچ کر نکال لیا جائے گا۔ اس نے باقاعدہ سپاہیوں کو حکم دے کے رکھا تھا کہ جو بھی عورت حجاب میں نظر آئے اس کی حجاب کو نکال لو، فوراً ہی نوچ کر اس کی حجاب کو نکال لو، یعنی اپنے حجاب کی حفاظت کے لیے۔ عزیزو، کوئی اور خواتین ہوتی تو یقیناً یہ کہتی نا میں کیا کروں، ضرورت ہے نکلنا پڑتا ہے۔ نہیں عزیزو، ایک لمحے کے لیے بھی ہم بے پردہ کیوں ہو جائے؟ اگر ہم شیعہ خواتین یہ سوچ لے کہ یہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے سامنے، دنیا امام زمانہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم اپنے حجاب کی حفاظت کرنے لگے نا تو امام زمانہ کہتے ہیں کہ ایسے بن جاؤ جیسا ہم تمہیں حکم دے رہا ہے، جیسا ہم چاہتے ہیں۔ اگر تم ایسے بن جاؤ گے نا تو یقیناً ہم تمہیں ڈھونڈتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، اور اگر مر جاؤ گے تو تمہاری نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ عزیزو، دعا کیے، عزیزو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنی روح پر امام زمانہ کی حکومت کو قائم کر سکیں۔ یقیناً عزیزو، اگر ہم ایسے بن جائیں گے نا تو امام بھی خود ہمارے پاس آئیں گے۔